اس قدر اس کی وفاؤں پہ یقین کرتی ہوں، اس قدر اس کی وفاؤں پہ یقین کرتی ہوں، مانگ لے گا وہ مجھے حور کو ٹھکرا دے گا۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیا ستارہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ارحم ملک۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاول نگر کی ایک نوجوان شاعرہ نائلہ لقمان صاحبہ موجود ہیں۔ آپ نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ ہیں۔ آپ کا لہجہ خواتین کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام۔ نئے ستارے کی تمام ٹیم کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ مجھے سننے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا مکمل تعارف کرائیے۔ میرا نام نائلہ لقمان ہے، جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے میرا تعلق ہے۔ بی ایس زولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، آئی جی سی بہاول نگر سے بیچلرز کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں ڈیبیٹر ہوں، مقررہ ہوں۔ بچپن سے میں یوتھ فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور بہاول پور ڈویژن کی جو ہے ڈیبیٹ چیمپئن ہوں میں، اور اس کے علاوہ میری شاعری جو ہے وہ میری پہچان ہے۔ تعارف کے طور پر دو قطعات اپنے پیش کرتی ہوں۔ عاشقی جس کو راس آ جائے تشنگی بے حساب دیتی ہے، عاشقی جس کو راس آ جائے تشنگی بے حساب دیتی ہے، اس کی دستک کے شور سے پہلے میری پائل جواب دیتی ہے۔ دوسرا قطعہ سنیے گا۔ اوپری لب پہ تل خدا کی پناہ، گفتگو میں تمیز کیا کہنے۔ اوپری لب پہ تل خدا کی پناہ، گفتگو میں تمیز کیا کہنے۔ ایک تمنا وہ سانولی رنگت، اس پہ دھانی قمیض کیا کہنے۔ ایک تمنا وہ سانولی رنگت، اس پہ دھانی قمیض کیا کہنے۔ جی بہت خوب، کیا کہنے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہے، کب سے شاعری کر رہی ہیں، اور پہلا شعر آپ نے کب کہا تھا؟ میں بچپن سے کرتی ہوں، اور میں بہت چھوٹی تھی 3 to 4 کلاس میں، تب میں نے پہلا شعر جو ہے وہ کہا تھا۔ بھلا بیٹھے مجھے جو چاہتے تھے جان سے بڑھ کر، مگر میں یاد رکھتی ہوں جنم دن بے وفاؤں کے۔ یہ میرا پہلا شعر تھا اور کسی حد تک مناسب نہیں تھا، لیکن جب میں نے پہلا شعر کہا تو میں شاعری کے مفہوم سے بھی ناواقف تھی، مجھے شاعری کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ تب سے میں شاعری کرتی ہوں، اور ویسے یہ صلاحیت ہے مجھ میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ اب میں آپ سے ایک مشکل سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ میں خود بھی شاعر ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے، اچھے شعر کی کیا نشانی ہے؟ شاعری کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ شاعری جو ہے نزول ہوتا ہے اس کا، اور شاعری الہام ہوتی ہے، یعنی شاعر جو ہے وہ لاشعوری طور پر لکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے شعر کو جو ہے بیان نہیں کرتا، اس کی تشریح نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس نے بیان کرنا ہے یا پھر تشریح کرنی ہے اپنے شعر کی، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے، پھر وہ نثر لکھے یا پھر افسانہ لکھے، وہ شاعری نہ کرے۔ جو شاعری ہے وہ شاعر لکھتا ہے، لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کس نقطے سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے اس کو جو ہے پرکھتے ہیں۔ تو اچھی شاعری جو ہے، اچھا شعر، اس کو اسی طرح سے مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کس معنی سے دیکھتے ہیں، اس کو کس طرح سے جو ہے اس کا مفہوم لیتے ہیں۔ اور اچھی شاعری میں زیادہ تر جو ہے تخیل کا سب سے بڑا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ تخیل کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تشبیہات اور استعارات جو ہیں وہ شاعری کی رونق کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل شاعری سے اتنا دور کیوں ہے، اور ان کی نظر میں شاعری کا معیار اتنا زیادہ گر کیوں گیا ہے؟ شاعری کو یہ لوگ بہت ہی آسان چیز سمجھتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات میں بیان کروں گی۔ پہلی یہ کہ پاکستان میں اردو ادب کا جو ہے فروغ وہ بہت کم کیا جاتا ہے، نوجوان نسل جو ہے ہماری وہ اردو ادب سے بہت دور ہے،
اور اسی وجہ سے جو ہے شاعری کے اصل مفہوم کو جو ہے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وجہ ایک آتی ہے کہ جو لوگ شاعری شوق سے کرتے ہیں، یعنی کہ جو کوشش کر کے لکھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ شعر کہا نہیں جاتا، شعر ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے انسان میں نیچرلی یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اور چاہے آپ کچھ کتنا بھی ہے کوشش کر لیں، کچھ بھی سیکھ لیں، لیکن جو ہے تخیل وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ اپنا کلام ہمارے سننے والوں کی نظر کیجیے، کچھ پیش کیجیے۔ جی، میں اپنی ایک تازہ غزل احباب کی نظر کرنا چاہوں گی۔ تمام حیرتیں اس کی مٹا کے ملتے ہیں، تمام حیرتیں اس کی مٹا کے ملتے ہیں، اب ایک بار ہم اس کو بتا کے ملتے ہیں، یہ چند روز محبت کے نام کرتے ہیں، یہ چند روز محبت کے نام کرتے ہیں، تمام عمر کی رنجش بھلا کے ملتے ہیں، یہ اب کی بار بھی رسماً سلام رہنے دو، یہ اب کی بار بھی رسماً سلام رہنے دو، گلے ملو نا دلوں کو ملا کے ملتے ہیں، تمہارے شہر کے رستوں سے خوف آتا ہے، تمہارے شہر کے رستوں سے خوف آتا ہے، قدم قدم پہ نشاں بے وفا کے ملتے ہیں۔ اور مقطع سنیے گا۔ جنون ناز ادائیں سب الوداع چلو، جنون ناز ادائیں سب الوداع چلو، تمنا آج اسے کھلکھلا کے ملتے ہیں، تمنا آج اسے کھلکھلا کے ملتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت غزل تھی۔ خواتین کے جذبات و احساس کی پوری ترجمانی کر رہی تھی یہ غزل۔ اچھا، اب آپ ہماری نوجوان نسل جس میں ٹیلنٹ تو بہت موجود ہے مگر وہ ٹیلنٹ کو سامنے لاتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، بہت اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپوز نہیں کر پاتے، ان کے بارے میں یہی کہوں گی ان کے لیے کہ محنت سے ہر منزل کو چھین لینا چاہیے، کیونکہ دنیا مانگنے سے تو کچھ نہیں دیتی۔ اس بارے میں ایک قطعہ ہے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں کہ بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ تو اپنی منزل ہے اس کو حاصل کریں اور اس پر جو ہے قائم و دائم رہیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ جی، ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی، ایک بار پھر سے نئے ستارے کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا، خاص طور پر ارحم ملک صاحب کی جنہوں نے جو ہے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حامی و ناصر۔ جی، تو عزیزان گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک شعر کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی کمپٹیشن میں یا کسی انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو اپنے ایک شعر کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نیا جنون نئی جستجو جگانی ہے، نیا جنون نئی جستجو جگانی ہے، ہم اہل فن ہیں ہمیں تیرگی مٹانی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا کہ نئے ستارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔